السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ خواتین و حضرات، سیاسی منظر نامے میں بڑی ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ سانحہ گل پلازا کی آگ کو پیپلز پارٹی کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، اس ملبے کو پیپلز پارٹی پر ڈالا جا رہا ہے۔ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان، پی ایم ایل این اور طاقتور حلقوں نے توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف کر دیا ہے۔ اور یہ بات کوئی نئی نہیں آپ کے لیے، میرے لیے کافی وقت گزر گیا ہے۔ ہم بار بار علیم خان صاحب کی باتیں سنتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کی باتیں سنتے ہیں، کئی مہینوں سے نئے صوبوں، نئے یونٹس کا بیان کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم پہ تنقید کا سلسلہ سانحہ گل پلازا کے بعد فوراً سے شروع ہو گیا۔ خواجہ آصف صاحب ہوں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو 18ویں ترمیم کی روح تھی وہ کھینچ لی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ دوبارہ کنسنسس کی ضرورت ہے 18ویں ترمیم پر۔ یہ بیانات کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے پھر ہم آج مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان بھی سن لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فیشن بن گیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب۔ فیشن یہ ہے کہ جب بھی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے سوال پوچھے گی تو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو ان کا ماضی یاد دلائے گی، بوری بند لاشیں، بلدیہ فیکٹری کی آگ اور دیگر معاملات۔ اور واضح کر دیا مصطفیٰ کمال نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بلیک میل ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ پی آئی اے کو تباہ کس نے کیا، پی آئی اے کا طیارہ ہائی جیک کس نے کیا، مرتضی بھٹو کو بھی شاید ایم کیو ایم نے مارا، ایم کیو ایم نے ہی بی بی کے قاتلوں کو آزاد رکھا ہے، ایم کیو ایم نے ہی کوٹا سسٹم لگایا ہوا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور بتایا مصطفیٰ کمال صاحب کی تاریخ کے بارے میں۔ یقیناً حالات جس طرف جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید تبدیلی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وفاق کافی وقت سے اس بیانیے کے اوپر زور دے رہی ہے کہ وفاق کے پاس وسائل نہیں بچتے، دفاعی اخراجات، قرضوں کی ادائیگی کے بعد، صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد پیسے نہیں بچتے وفاق کے پاس۔ اسی لیے کافی وقت سے آپ جانتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ این ایف سی کے فارمولے کو ری وزٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، صوبوں کا حصہ کم کرنے کی بات ہو رہی ہے تاکہ وفاق کا حصہ بڑھایا جا سکے۔ اور اس بات پہ بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سندھ کا ڈسٹرکٹ کراچی ہو تو وہ پاکستان کو 3000 ارب سے زیادہ کما کے دیتا ہے۔ اس بات پہ بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے سندھ کا ڈسٹرکٹ گھوٹکی ہو تو وہ 2500 ارب سے زیادہ پاکستان کو کما کے دیتا ہے۔ وہاں گیس اتنی نکلتی ہے، وہاں پہ فرٹیلائزر پلانٹس اتنے سارے ہیں جس کی وجہ سے اتنی ڈیولپمنٹ سندھ دے رہا ہے۔ سندھ ہی ہے جو پاکستان کی سب سے سستی بجلی پرووائڈ کرتا ہے کوئلے کے ذریعے، اور نیوکلیر پاور بھی 2200 میگا واٹ کے 2 نئے پلانٹس یہاں لگے ہیں۔ لیکن سیڈلی سندھ کو ہی گیس نہیں ملتی، سندھ کو ہی سستی بجلی نہیں ملتی۔ پیپلز پارٹی کی مینجمنٹ اور گورننس کے اوپر سوال کیا جاتا رہا ہے، کیا جاتا رہے گا، اور یہ سوال و جواب اور اختلاف کا سلسلہ سیاست کا حصہ ہے۔ لیکن نون لیگ آج لگ یہ رہا ہے کہ مجبوری کی سیاست کا شکار ہے۔ نون لیگ جو شاید اشاروں میں اب باتیں کر رہی ہے، اپنی پارٹی پالیسی اس کو نہیں تسلیم کی جاتی، وہ نہیں کہا جاتا کہ پارٹی پالیسی، کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے جو کہا وہ ان کی ذاتی رائے ہے، پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے ایک ساتھ مل کر پیپلز پارٹی پر تنقید کی جا رہی ہے، بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت سازش کی جا رہی ہے تاکہ وفاق کے وسائل بڑھائے جائیں، پیپلز پارٹی کا حصہ کم کیا جائے، پاور شیئرنگ کے فارمولے کو چینج کیا جائے اور کراچی کو فیڈرل یونٹ بنا دیا جائے۔ کیونکہ یونٹ کی بھی تو خواہش ہے، بھلے صوبے نہ بنائیں وہ کہتے ہیں، لیکن فیڈرل یونٹ ضرور بنا دیں اور وفاق کے زیر اہتمام دے دیں۔ بہت سارے لوگ سول سوسائٹی سے بھی یہ بات کرنے لگ گئے ہیں کہ سانحہ گل پلازا کے بعد کراچی کی مینجمنٹ اور گورننس کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے۔ پھر بلدیاتی نظام کی باتیں آ جاتی ہیں کہ بلدیاتی نظام کو با اختیار بنایا جائے، جبکہ سندھ میں تو بلدیاتی نظام ہے، پنجاب میں نہیں ہے۔ تو یعنی جو بلدیاتی نظام کی باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے صوبوں کے اندر ہی بلدیاتی نظام نہیں لاتے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ڈیلے ہو گئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود کہا کہ سیاستدان نہیں چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوں، سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی ہیں۔ یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتیں کیا چاہتی ہیں، کیا نہیں چاہتی ہیں، بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، کنفیوژن، کبھی اتحادی، کبھی اختلاف۔ سیاسی منظر نامے میں جو ہائیبرڈ جمہوریت ہے اس نے بہت سارے سوال پیدا کر دیے ہیں جو ہم آج کے شو میں اٹھائیں گے، پوچھیں گے۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر، مشیر، اسپیشل ایڈوائزر، ٹیم کا خاص حصہ رانا ثناء اللہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سر جزاک اللہ خیر، انڈیٹڈ
for your precious time. رانا صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے اور یہ سوال اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کئی ماہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کا حصہ علیم خان ہو, مصطفیٰ کمال صاحب ہو, ہر کوئی نئے یونٹس نئے صوبوں کی بات کرتا ہے اور اب سانحہ گل پلازا کے بعد جس طریقے سے تنقید پیپلز پارٹی پہ شروع ہو چکی ہے, چاہے وہ مصطفیٰ صاحب کی طرف سے ہو چاہے وہ نون لیگ کی طرف سے ہو, لگ یہ رہا ہے کہ ایک پلان کے تحت سوچی سمجھی سازش کے تحت سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ وفاق کو مزید فنڈز دلوائے جائیں, وفاق کا حصہ بڑھے. کراچی کو جس طرح مطالبہ کیا ہے مصطفیٰ کمال نے کہ وفاق کے حوالے کیا جائے فائنینشل کیپٹل ڈکلیئر کر کے, تو سر کیا یہ کسی پلان کا حصہ ہے جو ہو رہا ہے؟ کیا یہ مجبوریاں تھی نون لیگ کے کہ ہم نے سب کو ساتھ چلایا؟ یور اوپینین سر. دیکھیں, ایک جمہوری معاشرے میں جو ہے وہ ہر کسی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک قانون اور رولز کے دائرے میں رہ کے اپنا مافی الضمیر جو بھی وہ سمجھتا ہے کہ ملکی معاملات کو چلانے کے لیے بہتر ہے تو اس کے متعلق وہ گفتگو کرے, وہ بات کرے, اور اس کے اوپر اگر مابین فریقین یا پولیٹیکل فورسز اگر کنسنسس ہو جائے تو اس کے اوپر عمل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو صوبے ہمیشہ جو ہے وہ اس بارے میں بات ہوتی رہتی ہے. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, جو اس سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں, لیکن وہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے اور اس کے بعد ان کے متعدد جو ہے وہ صوبے بنے ہیں. تو اس کے اوپر اگر ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے تو یہ کوئی ایسا کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے. اب اپنے خیالات کا اظہار ہر کوئی کر سکتا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی, اور اگر اس بات پہ کنسنسس ہو جائے گا تو صوبے بنائے بھی جا سکتے ہیں. آرٹیکل 148 149 کے تحت کیا کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جا سکتا ہے سر؟ کیا موجودہ سیاسی ماحول میں یہ پاسبل ہے سر؟ دیکھیں, اس قسم کی کوئی تجویز جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کیبنٹ یا پارلیمنٹ کے سامنے زیر غور نہیں ہے, لیکن اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ رائے ہے تو انہیں اس رائے کے اظہار کا جو ہے وہ جمہوری طور پہ حق حاصل ہے انہیں, اور اس کے اوپر اگر کوئی اور اس کی تائید کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, اور کوئی مخالفت کرنا چاہے تو وہ بھی مخالفت کر سکتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم چاہتے ہوئے بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی. دیکھیں, یہ ان کا موقف ہے, اور اگر اس موقف کے اوپر کوئی اتفاق رائے حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے. یہ ہو بھی سکتا ہے. سر, ہم جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں اور اس وقت بھی کل بڑا اجلاس ہے پارلیمنٹ کا, قانون سازی بھی اس میں کی جائے گی. کچھ بتا سکتے ہیں کہ سر کل کیا ہونے والا ہے, کون سی اہم قانون سازی ہوگی کل سر؟ دیکھیں, نہیں, کل کوئی ایسی اہم قانون سازی نہیں ہے. یہ بل جو ہے یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں, جن میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہی جو ہے وہ ان پہ لیجسلیشن ہونی ہے. اس میں ایک تو جو ہماری اتھارٹی ہے دانش اسکول کی, تو اس بارے میں کچھ لیجسلیشن ہے, اور اسی طرح سے ایک کوئی ہیومن رائٹس سے متعلق بل ہے, اور ایک بل غالباً جو وائلنس اگینسٹ وومن وہ ہے. تو اس طرح سے یہ 2-3 بل ہیں اور اہمیت کے حامل ہیں, تو یہ کافی عرصے سے پینڈنگ چلے آ رہے تھے, تو ان پہ جو ہے وہ صبح پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا. اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی. سر, آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ 18ویں ترمیم پر دوبارہ کنسنسس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وائی ڈو یو سے دس سر؟ دیکھیں, اس وقت یعنی فیڈریشن اور پروونسز کے درمیان جو سورسز کی تقسیم ہے اس میں کچھ مشکلات ایسی ہیں کہ جس طرح سے تمام جو قرض لیے ہوئے ہیں ان کی جو انسٹالمنٹس ہیں, جو ان کی واپسی ہے, وہ تمام کی تمام فیڈریشن کا جو حصہ ہے اس میں سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. اسی طرح سے ڈیفنس کے سارے اخراجات جو ہیں وہ وہی فیڈریشن
کی سائڈ سے ادا ہوتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ قرضوں کی ادائیگی کی جو حجم یا ویلیو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، اور اس وجہ سے اور پھر اس کے بعد جب ڈیفنس کے اخراجات میں بھی اس وقت اضافہ ہوا ہے اور اضافہ کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ جس قسم کے حالات ہمیں اپنی سرحدوں پہ درپیش ہیں. تو اس لیے جو ریسورسز ہیں ان کی جو تقسیم ہے اس میں کوئی بیلنس یا بہتری لانے کے لیے جو ہے وہ ہماری ایک تجویز ہے. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اس تجویز کو کوئی مسلط کرنے یا کوئی ٹھونسنے نہیں جا رہا. ایک گفتگو کا جو ہے وہ عمل شروع ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر تمام کولیشن پارٹنرز اور خاص طور پہ پارلیمنٹ میں اگر کنسنسس ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ تبدیلی لائی جائے گی، ورنہ اس کے اور راستے جو ہے وہ نکالے جائیں گے، کیونکہ آخر ڈیفنس کے اوپر اخراجات بھی کرنے ہیں. اور راستے کون سے ہو سکتے ہیں رانا صاحب؟ لونز ہیں جی، مختلف چیزوں، مختلف آپشنز کے اوپر جو ہے وہ جو پروفیشنلز اور ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس بارے میں ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی وزیر اعظم صاحب نے تشکیل دی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بجٹ میں جا کے فائنلائز ہونی ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے. سر، بلدیاتی نظام کے اوپر بڑی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں موجودہ حالات میں. آپ کی پارٹی کے لیڈران کی جانب سے کی جا رہی ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہیں، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. سر، ہم جانتے ہیں بلدیاتی نظام کی امپلیمنٹیشن سندھ میں تو ہوئی بھی ہے، پنجاب میں ہوئی نہیں ہے. وفاق کے اندر الیکشنز ملتوی کر دیے گئے. الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ سیاستدان، سیاسی جماعتیں چاہتی نہیں ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوں. ایٹ دی سیم ٹائم فلور آف دا ہاؤس بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بلدیاتی نظام کو با اختیار کر کے نچلی سطح تک اختیارات کو منتقل کرنا بہت ضروری ہے، تبھی حالات بہتر ہوں گے. سر، ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں بلدیاتی نظام کی، لیکن کام کرنے سے ڈرتے ہیں، کیا وجہ ہے سر؟ یہ بات آپ کی درست ہے، اور اس کو میں خواہ جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کروں گا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں اور وفاق میں یعنی اسلام آباد میں انشاءاللہ اسی سال اور یہ اپریل مئی تک الیکشن ہو جائیں گے. ویری ویل سیڈ. سر، ایک سوال جو ہمارے وزیر اعظم سے اسپیشلی کراچی کے رہنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم کو کراچی سے پیار ہے؟ کیا پرائم منسٹر کی پرائیورٹیز میں کراچی شامل ہے؟ کیا فائنینشل ہب ہونے کے ناطے ایکسٹرا کیئر کراچی کو نہیں ملنی چاہیے؟ اسپیشلی ثانیہ گل پلازا کے بعد لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. رانا صاحب دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی فائنینشل ہب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کراچی میں پورا پاکستان بستا ہے. پورے پاکستان سے لوگ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے لوگ جو ہیں وہاں پہ کوئی رہائش کی خاطر اور کوئی کاروبار کی خاطر، کوئی ملازمت کی خاطر جو ہے وہ وہاں پہ نہ موجود ہو. تو اس لیے کراچی کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی حکومت یا موجودہ حکومت وزیر اعظم جو ہے وہ کراچی کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سلوک روانہ رکھ رہے ہوں. وزیر اعظم نے کراچی کے لیے جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان میں بھی کافی گنجائش جو ہے وہ رکھی ہے، اور جو وہاں پہ ترقیاتی منصوبے ہیں وہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے اور ایم کیو ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ان کے اوپر بھی کام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ شروع ہے. تو وزیر اعظم کی پوری دلچسپی ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی نیا فارمولا ڈسکس ہو رہا ہے سر کراچی کے حوالے سے مینجمنٹ بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اس میں جو کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، اس میں جو میٹرو کا جو وہاں پہ منصوبہ اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ ان پروگریس ہے. اسی طرح سے پانی کا کراچی کا کافی بڑا مسئلہ ہے. دراصل کراچی شہر جو ہے یہ جو پچھلے 30-35 سالوں میں جس طرح سے وہ بڑا ہے اس طرح سے وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ نہیں ہوا.
اور اب آ کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب وہاں پہ بہت زیادہ محنت اور کچھ اس قسم کے آپریشنز کی ضرورت ہے کہ صورتحال کو بہتر انداز سے جو ہے وہ ایکوریٹ کیا جائے، اس میں ایکوریسی لائی جائے اس میں. تو اس کے لیے جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے، اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس بارے میں جو ہے وہ کوئی کچھ پروجیکٹس جو ہے وہ جن کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں ان کو بھی لے کے آ رہے ہیں، اور وفاقی حکومت اس میں بھرپور تعاون کرے گی. ویسے سر ایک کنیکٹنگ کوشچن ہے، یہ آپریشن سیاسی ہوگا، معاشی ہوگا، معاشرتی ہوگا؟ نہیں، یہ جو ہے وہ معاشی ہوگا، معاشرتی ہوگا، اور کراچی کی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہوگا. سیاست اپنی جگہ پہ ہے، وہ سبھی کو حق حاصل ہے، اور سبھی کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سر اس پی ڈی ایم کے اتحاد کا قائم رہنا اور سارے پولیٹیکل الائز کا ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت یہ پی ڈی ایم کا جو گلدستہ ہے یہ ایک دوسرے سے بڑا ناخوش نظر آتا ہے. آپ کی نظر میں اس گلدستے کے سروائیول کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کے لیے، اس ہائیبرڈ نظام کی بقا کے لیے کتنا ضروری ہے اس کنسنسس کو قائم رکھنا سر؟ دیکھیں، کنسنسس کے ساتھ ہی ہمیشہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی ہیں، اور اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے. جو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی رجمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے، بلکہ سیاسی جماعتوں کے تو اپنے اندر ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، اپنے اندر جو ہے وہ مختلف خیال لوگوں کو جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے، ہونی چاہیے. تو اس لیے جو پولیٹیکل پارٹیز اس موجودہ گورنمنٹ میں الائی کے طور پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ بالکل اس جو چیز کے اوپر متفق ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ جس طرح سے پچھلے 2 سالوں میں حکومت نے اپنی معاشی مشکلات پہ قابو پایا ہے، جس طرح سے ڈیفالٹ سے بچایا ہے، جس طرح سے اکانومی کو جو ہے وہ سہارا دیا، اور اکانومی اب اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال میں ہمیں مارکہ حق میں کامیابی دی، پوری دنیا میں پاکستان کا تشخص جو ہے وہ بہتر ہوا ہے، عزت میں اضافہ ہوا ہے. آج پاکستان ہر جگہ پہ ریلیونٹ ہے، اور پاکستان کے اس وقت دنیا میں یعنی ایسے ممالک سے بھی جو شاید ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں پوری طرح سے جو ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ بہتری کی طرف اور ایک ترقی یافتہ نیشن اور ملک کے طور پہ جو ہے وہ آگے لے جایا جائے. آمین. تو اس بارے میں ٹھیک ہے، اختلاف رائے جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے حکومت کے وجود کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی دھچکا یا خطرہ ہو. رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میرا سوال آپ سے اگلا یہ ہے سر کہ بہت سارے تجزیہ کار اور حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی بہت ساری آج کل مجبوریاں ہیں، اور اس سوال کو میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سر آج کی خبر ہے، عدالت میں یہ بتایا گیا حکومت کی جانب سے کہ 3.5 سالوں میں عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے 3 بار حکومت پاکستان نے ان کو لکھا ہے، انہوں نے بند نہیں کیا ہے، ان کی ریگولیشنز ہیں. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور پاکستان کی لیڈرشپ ڈونلڈ ٹرمپ سے کتنا قریب ہے. آج بھی ہم نے بڑے قربت کے مناظر دیکھے، پہلے بھی دیکھے ہیں، ایسے لگ رہا تھا گلے لگ جائیں گے ایک دوسرے سے. دوبارہ تعریفیں بھی پاکستان کی وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن سیڈلی ہم ان تعلقات کو استعمال نہیں کر سکے کیونکہ ایلون ماسک ٹویٹر کے مالک ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ خاص ہیں. اگر وہ وزیر اعظم صاحب کہہ دیتے تو 1 منٹ میں بند ہو جاتا. تو یہاں حکومت کی مجبوری لگتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں بلدیاتی نظام پہ حکومت مجبور نظر آتی ہے، کنسنسس نہیں کریٹ ہو رہا. بے روزگاری، مہنگائی کے خاتمہ ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، ہمیں حکومت نظر آتی ہے. اثاثے تک سیاستدانوں کے عوام سے چھپا دیے گئے ہیں کہ انہیں خفیہ رکھا جائے تاکہ لوگ یہ سوال نہ کر سکیں، ہم آپ سے سوال نہ کر سکیں کہ پچھلے سال آپ کے پاس اتنے کروڑ تھے، آپ اتنے ارب کہاں سے آ گئے. رانا صاحب، کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پی ڈی ایم سیزن 2 میں مجبور ہے؟ نہیں، یہ آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ
باہم جو ہے وہ گڑمٹ کر دیا ہے، ملا دیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک تو ٹویٹر اکاؤنٹ کے بند نہ کر سکنے کی بات ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ یہودی لابی جو ہے وہ بڑی طاقتور ہے اور شاید وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پاکستان جو ایک مسلمان ایٹمی قوت ہے تو اس کے لیے اگر کوئی آدمی اس قسم کی ٹویٹس اور اس قسم کی پوسٹیں لگاتا ہے جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے تو شاید ان کو یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہو اور اسے روکنا جو ہے وہ اپنے مفاد میں جو ہے وہ نہ سمجھتے ہوں، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جو اسرائیل ہو یا کسی جگہ پہ بھی مسلمانوں کے معاملات ہوں، ایران ہو، غزہ ہو، تو پاکستان جو ہے وہ سب سے آگے پیش ہوتا ہے. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ بلدیاتی الیکشن، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اعتراف کر لیا آپ نے. غربت، بے روزگاری، مہنگائی، اللہ تعالیٰ وہ الیکشن ہاں. لیکن دیکھیں غربت، بے روزگاری، مہنگائی، یہ چیزیں جو ہیں آپ ذرا خیال کریں نا کہ 17-18 میں یہ ملک کہاں تھا، 24 نمبر پہ تھا اور اگلے سال یہ جو ہے وہ G20 میں جو ہے وہ شامل ہونے جا رہا تھا. یعنی 6.2 جو ہے وہ شرح نمو تھی اور پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ مستحکم ہو کر آگے جو ہے وہ ترقی یافتہ ہونے جا رہا تھا. اس کے بعد پھر 4 سال کیا ہوا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گیا. اور اب بھی جو اکانومی کو سہارا ملا ہے یا دیا ہے تو وہ اسی حکومت کی اور اسی وزیر اعظم کی جو ہے وہ انتھک محنت کے نتیجے میں جو ہے وہ ایسا ہوا ہے. تو جہاں تک آپ نے اثاثے چھپانے کی بات کی ہے، دیکھیں وہ ایک ایسے ہی فضول ایکسرسائز تھی کہ جی ہر بندہ جو ہے وہ فارم بھرے اور فارم بھر کے جو ہے وہ ڈکلیریشن دے. اب آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے، آپ کا شناختی کارڈ نمبر آپ ڈالیں تو جو آپ کے نام ہے فون نمبر سے لے کے تو کسی ایسٹ تک جو ہے وہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. اب ڈیجیٹل دور ہے تو اب اس قسم کے فارم بھرنے اور اس قسم کی ڈکلیریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو چیز آپ کے نام پہ ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ سر مجھے آپ کے ایسٹس آن لائن پتہ نہیں چلیں گے، پتہ تب چلیں گے جب آپ آفیشلی الیکشن کمیشن ڈکلیئر کرے گا، لیکن اب نہیں کرے گا، کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، قانون پاس ہو گیا ہے. جی نہیں، بالکل ایسا بالکل نہیں ہے. آپ اگر جو ڈکلیریشن جو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہر سال داخل کرتے ہیں وہ بالکل وہ آپ جو ہے وہ کوئی اس کو جو ہے وہ چھپا نہیں سکتا. تو کل بل پاس ہوا ہے وہ کیا تھا سر؟ جو ہے وہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. کل جو بل پاس ہوا سر؟ نہیں، کل بل یہ تو نہیں پاس ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنے اثاثے جو ہے وہ، یعنی اگر کسی پارلیمنٹیرین نے اپنی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ داخل نہیں کرنی یا اس نے ٹیکس گوشوارے داخل نہیں کرنے، ایسا تو نہیں ہے. بالکل اس بل میں ہے کہ الیکشن کمیشن اب علیحدہ سے تھا، کانفیڈینشیل رکھے گا انہیں سر. دیکھیں نا، سن لیں ایک ریٹرن میں ہر سال فائل کرتا ہوں جس میں اپنے ایسٹس، جس میں اپنی لائبلٹی، جس میں اپنا ٹیکس جو ہے وہ میں ادا کرتا ہوں. ایک علیحدہ سے تھا کہ جی بطور ممبر بھی آپ نے جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ ایک فارم جو ہے وہ پر کر کے دینا ہوتا ہے. تو جو میں آلریڈی پر کر کے دے رہا ہوں وہ کیوں نہیں، اس میں اور اس میں کوئی فرق تو نہیں ہو سکتا، تو وہ کیوں نہیں پبلک کیا جا سکتا؟ وہ بھی پبلک کیا جا سکتا ہے. I hope what you're saying is right, رانا صاحب. my next question is آپ کیونکہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پلس اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں جو شاید آپ جانتے بھی ہیں شاید نہیں جانتے ہوں. سر ایم کیو ایم پاکستان جو اتنا اس وقت شور مچا رہی ہے، what do they want sir؟ دیکھیں ان کے اپنے مطالبات بھی اور ان کے اپنے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، لا منسٹر موجود تھے اس میٹنگ میں، میں تھا، ڈاکٹر طارق فضل صاحب تھے. تو ان کے جو روٹین ڈے ٹو ڈے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری بیٹھ کے ڈسکس ہوئی ہیں
اور ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اور ایشوز ریزالو ہوتے رہتے ہیں، دوبارہ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایک ایز یوزول ہے. تو اپنے معاملات کے اوپر آواز اٹھانا ان کا حق ہے. اگر کراچی میں گل پلازا کا واقعہ ہوا ہے تو ایم کیو ایم کیونکہ کراچی کے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ وہیں سے وہ منتخب ہیں اور اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اگر وہ بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی برا منایا جانا چاہیے. ان کی بات کو بھی سنا جانا چاہیے. سر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے؟ یہ سچویشن بہتر ہو سکتی ہے کیا؟ نواز شریف صاحب کو یہ اچھا لگتا ہے کہ 2 سال سے اوپر کا وقت ہو گیا، ایک سابق وزیر اعظم جیل میں ہے؟ ڈز ہی فیل گڈ اباؤٹ اٹ سر؟ نہیں دیکھیں، یہ میاں نواز شریف صاحب کی فیل کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو ان کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں اور وہ عدالت سے کنوکشن کے نتیجے میں جیل میں ہیں. وہ ہماری خواہش کے نتیجے میں جیل میں نہیں ہیں. اوکے. اور رہی بات ڈائیلاگ کی تو وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے اور وزیر اعظم نے متعدد بار ان کو آفر کیا ہے کہ آپ بیٹھیں، ہمارے درمیان گفتگو ہونی چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے. میں آج بھی لیڈر آف دی اپوزیشن سے ملا ہوں اور میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ کی اور لیڈر آف دی ہاؤس کی جو ہے وہ میٹنگ ہونی چاہیے. پارلیمانی جمہوری سسٹم میں کو جو ہے وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ پارلیمانی جمہوری سسٹم ناواقف ہے اس بات سے کہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان جو ہے وہ رابطہ نہ ہو یا ان کی ملاقات نہ ہو. یہ ایسا عمل جو ہے یہ ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ میرا خیال ہے دنیا میں ہوا ہے اور وہ پاکستان میں ہوا ہے کہ 4 سال تک جب 18 سے لے کے 22 تک جو حکومت تھی تو اس دوران اپوزیشن کے ساتھ اور ٹریزری بینچز کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں رہا. بالکل ٹھیک سر. سر این ایف سی کے کچھ نمبرز آئے تھے رانا صاحب گزشتہ روز. ان نمبرز کے مطابق 5 سالوں میں پنجاب کو کچھ 20,000 ارب سے زیادہ کا اماؤنٹ ملا ہے، سندھ کو 10,000 کے قریب ارب کا اماؤنٹ ملا ہے، کے پی کے کو 6,500 ارب روپے ملے ہیں 5 سالوں میں، بلوچستان کو 4,000 ارب روپے ملے ہیں 5 سالوں میں. سر ڈو یو تھنک کہ ہم جس طرح پنجاب کو ڈیولپڈ آج دیکھتے ہیں اور اس ڈیولپمنٹ کی خواہش باقی صوبے بھی کرتے ہیں، کچھ اس فارمولے کو اب ری وزٹ کرنا چاہیے تاکہ باقی صوبوں کے اندر جو احساس محرومی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، وہ ختم ہو سکے سر اور سب برابری کے لیول پہ آ سکے؟ رانا صاحب نہیں دیکھیں، برابری کے لیول پہ کس طرح سے آیا جا سکتا ہے؟ جو این ایف سی کے اور ٹیکسز کی تقسیم کا فارمولہ ہے مابین پروونسز اینڈ فیڈریشن اینڈ پروونسز، وہ ایک باقاعدہ کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ سب کی مرضی کے ساتھ وہ طے ہے اور اس فارمولے کے مطابق جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ ادائیگی ہوتی ہے. سر کے پی کے کا اعتراض ہے کہ ہم کو فاٹا کا شیئر نہیں ملتا اسی لیے دہشت گردی بڑھ رہی ہے سر. جی نہیں، وہ اس بارے میں وہ درست نہیں ہے. ان کو بالکل جو ان کا شیئر ہے ان کو پورا شیئر ملتا ہے اور انہیں جو ہے وہ دہشت گردی سے متعلق تو خیر ساری جو ہے وہ فائٹ جو ہے وہ فیڈرل ایجنسیز اور مسلح افواج کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جو سی ٹی ڈی کا قیام عمل میں لانا چاہیے تھا اس میں یہ ان کی کوتاہی ہے، وہ ان کو لانا چاہیے. باقی جو ان کا این ایف سی کے مطابق حصہ بنتا ہے وہ بالکل باقی صوبوں کی طرح انہیں بھی ادا کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. رانا ثنا صاحب مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کے مجھے آپ سے بورڈ آف پیس کے اوپر کیونکہ آج بہت امپورٹنٹ ہم نے مناظر دیکے. دنیا کے سب سے طاقتور شخص ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اہم ایک فیصلہ ہوا ہے. رانا صاحب ہم جانتے ہیں کہ ہر پاکستانی کا دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، غزہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، قبلہ اول کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور ہم دنیا کے وہ ان ممالک میں ہیں، 2 مسلمان ممالک بچے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ایران ہے، پاکستان ہے. سر ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ڈیووس سوئٹزرلینڈ کے اندر بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس ہوتا ہے. اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں پاکستان بھی ہے، اس کے اندر سعودی عرب بھی ہے، قطر بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے. ولادیمیر پوٹن کو دعوت دی گئی ہے، وہ ابھی کنفرم کریں گے، لیکن انہوں نے $1 بلین کی امداد کا اعلان کر دیا ہے آلریڈی. لیکن سر ایک سوال ہے جو میرے دل میں آیا اور وہی سوال مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اس بورڈ کے اندر تو بینجامن نیتن یاہو بھی بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد مانتے ہیں. اس بورڈ کے اندر مارک روبیو موجود ہے. مارک روبیو جو کہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل
کہ دوستی تاریخ میں کبھی اتنی اہم نہیں تھی, اتنی اونچی نہیں تھی جتنی آج ہے. اس کے اندر جیرارڈ کشنر موجود ہے, داماد ڈونلڈ ٹرمپ کا, جو کہ آدھا یہودی ہے آدھا امریکی ہے, اسرائیل امریکن دونوں ہے. یہ کچھ نام ایسے ہیں جس کے بعد اس بورڈ کے ٹارگٹس کوشچن مارک لگ جاتا ہے کہ یہ بورڈ بنایا کیوں جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو فساد کی جڑ ہے وہ بھی اس بورڈ میں موجود ہے, تو پھر کام آگے کیسے بڑھے گا. لگ کچھ یہ رہا ہے کہ یہ فلسطینیوں کا دفاع کرنے کم اور اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے بورڈ بنایا جا رہا ہے. رانا صاحب, یور اوپینین سر. نہیں, اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے یہ بورڈ کیسے بنایا جا رہا ہے؟ پچھلے 2 سال سے جو ظلم غزہ میں فلسطین میں اسرائیل نے کیا ہے اس کی پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں وہ بتائیں ذرا کہ 2 سالوں میں کس نے جو ہے وہ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کی ہے, یا کس نے جو ہے وہ اس ظلم کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے طاقت سے جو ہے وہ روکنے اور فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے ظلم کو جو ہے وہ روکا ہے. 2 سال کے بعد اگر امن کی بات ہو رہی ہے, بھلے وہ امن جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس میں ہمیں امید نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک بات شروع ہوئی ہے. اور وہ جو بات شروع ہوئی ہے, جو ایک معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے میں نقائص ہو سکتے ہیں, اس معاہدے میں جو ہے وہ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں جو ہے وہ حماس شامل ہے, فلسطین شامل ہے, وہ تمام ملک جو براہ راست اس ظلم سے اور اس جنگ سے متاثر ہیں وہ شامل ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو ہمیں کون سا مسئلہ ہے جی کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ظلم جو ہے وہ برقرار رہے, وہ ظلم اسی طرح سے جو ہے وہ جاری رہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں. نہیں سر, سیز فائر پہ سائن ہوا, سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا, اس کے اوپر عمل ہی نہیں ہوا سر. تو اس کے اوپر عمل کروانے کے لیے یہ جو بورڈ ہے وہ بنا ہے نا سر. ظلم کو رکوانے کے لیے ظالم کو بھی بورڈ میں شامل رکھنا سر عقل مندی ہے؟ نہیں تو پھر اگر آپ ظالم کو کے ساتھ بات نہیں کریں گے, اس کو روکیں گے نہیں, تو پھر آپ کیا ادھر جو 2 سال آپ ادھر جو ہے وہ پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں, ریلیز نکالتے رہے ہیں, چندے اکٹھے کرتے رہے ہیں, تو اس طرح سے روکیں گے آپ ظالم کو؟ یہ امن بورڈ روک لے گا آپ کی نظر میں سر؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی دوستی پرانی ہے سر. نہیں, معاملہ یہ ہے کہ اگر اس یعنی بورڈ میں اگر وہاں پہ فلسطین بیٹھ سکتا ہے, تو آپ کو اگر بہت مسئلہ ہے تو پھر آپ جا کے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیں. آپ یعنی آپ نہ معاہدہ چاہتے ہیں, نہ بورڈ میں بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ بتائیں کہ چاہتے کیا ہیں سر؟ جس نے معاہدوں کی اتنی بار خلاف ورزی کی اسے دوبارہ معاہدہ کرنا عقل مندی کہلائے گا سر؟ نہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر یہ عقل مندی نہیں ہے تو عقل مندی آپ بتا دیں. سر عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ سر اتحاد ایسا ہوتا جس میں اسرائیل نہ ہوتا سر. اسرائیل پہ پریشر تو ڈال سکتے سر, یہ تو اسرائیل کے کہنے پہ بنایا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے. نہیں, معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اگر کہنے پہ بنایا جا رہا ہے یا امریکہ بنا رہا ہے, اگر آپ اسرائیل کے کہنے پہ یا امریکہ کے بنائے پہ جو ہے وہ نہ کسی معاہدے میں نہ کسی جو ہے وہ بورڈ میں جانا چاہتے ہیں, تو آپ پھر فرمائیں نا. آپ صرف تقاریر نہ کریں, تقاریر آپ نے 2 سال بہت کر لی ہیں. نہیں سر, ویسے ہمارے پائلٹس پہلے لڑ چکے ہیں اسرائیل سے سر. ہے کہ اس ظلم کو جو ہے وہ آپ نہ روک سکے ہیں, نہ اس میں کوئی فرق لا سکے ہیں. اور اب اگر کوئی ایفرٹس ہو رہی ہیں اور ان ایفرٹس کو بھی آپ سبوتاج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ فرمائیں. یہ لوگ جو یہ بات کریں وہ فرمائیں نا, بتائیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جو ان کے پاس ہے جسے مسلمان ممالک کو جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے. اور پاکستان جو ہے, جب سارے مسلمان ملک وہاں پہ ہیں, سعودی عرب وہاں پہ ہے, مصر وہاں پہ ہے, یہ سارے وہ ملک ہیں جو اسرائیل کو مانتے ہیں سر. سعودی عرب بھی کہہ چکا ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا چاہتا ہے. ٹرکی وہاں پہ ہے, اگر سارے ملک وہاں پہ ہیں, آپ فرمائیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے. ہم نے کہا ہم اسرائیل کو مانیں گے سر, ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائیں گے کیا؟ جی ہم بالکل اسرائیل, جو ہمارا سٹانس ہے غزہ کے اور فلسطین کے متعلق, وہ جو آج سے 70 سال پہلے تھا, جو پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو موقف
ہمارے بابا قوم محمد علی جناح صاحب نے، قائد اعظم صاحب نے اختیار کیا تھا، ہمارا آج بھی وہی موقف ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ارریلیونٹ ہو جائیں ساری جو ہے وہ صورتحال سے، ریلیونٹ رہنا اور ریلیونٹ رہ کے اپنی جو ہے وہ کوشش کرنا جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اور جو اس قسم کے لوگ ہیں جن کو نہ کسی بات کی سمجھ ہے، وہ صرف تقریریں کرنا چاہتے ہیں، پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ موضوع ہم سے ختم ہو گیا، ہم سے چھن گیا، یہ ظلم ختم ہو گیا تو پھر ہم تقریریں کیسے کریں گے، ریلیز کیسے نکالیں گے، چندے کیسے اکٹھے کریں، اور اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر. ویوز اس کے ساتھ شو کا ہوتا ہے. آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے، سوشل میڈیا پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.